شیطان نے کہا، جناب 5 چیزیں ہیں جن سے میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں، ان میں سے 3 تم سے نہ کہوں گا اور 2 تمہیں بتاؤں گا۔ وہ 2 باتیں کون سی ہیں آپ کو پتہ چل جائیں گی، اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے۔ شیطان کشتی نوح علیہ السلام میں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوا تو آپ علیہ السلام نے کشتی میں ایک انجان بوڑھے کو دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے۔ فرمایا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں تمہارے یاروں کے دلوں پر قابو پانے کو آیا ہوں تاکہ ان کے دل میرے ساتھ ہوں اور جسم تمہارے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے دشمن خدا، نکل جا یہاں سے۔ شیطان نے کہا، جناب 5 چیزیں ہیں جن سے میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں، ان میں سے 3 تم سے نہ کہوں گا اور 2 تمہیں بتاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ اس سے کہو 3 کی مجھے حاجت نہیں، وہ 2 بیان کر۔ شیطان نے کہا، انہیں 2 سے میں آدمیوں کو ہلاک کرتا ہوں، ایک تو حسد کہ اسی کی وجہ سے میں ملعون ہوا اور شیطان مردود کہلایا، دوسرے حرص کہ آدمی کے لیے تمام جنت مباح کر دی گئی مگر میں نے حرص دلا کر ان سے اپنا کام نکال لیا۔ تلبیس ابلیس، امام ابن جوزی، صفحہ نمبر 37۔ سبق: حسد اور حرص شیطان کے 2 خطرناک ہتھیار ہیں، ان سے وہ آدمی کو گمراہ و تباہ کرتا ہے، اور اسی حسد کی وجہ سے جو اسے حضرت آدم علیہ السلام کی ذات سے تھا وہ خود تباہ و برباد اور ملعون و مردود ہوا، اور اب اسی اپنے ہتھیار سے بنی آدم کو گمراہ کرنے کے در پہ ہے۔ چنانچہ جب بھی اللہ کا کوئی نبی تشریف لایا، اس کم وقت نے ان کا حسد دلوں میں پیدا کر کے لوگوں کو کافر بنا دیا۔ اسی طرح یہ حاسدین پھر مسلمانوں کے بھی کفر اختیار کرنے کی خواہش کرنے لگے۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے، یوں ہی اس خبیث نے صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام علیہم الرضوان کا حسد بھی کئی دلوں میں پیدا کر کے انہیں اپنا ساتھی بنا لیا، اور اسی طرح اس کا یہ خطرناک ہتھیار آج تک چل رہا ہے۔ بزرگان دین اور علماء کرام کی عظمتوں کو دیکھ کر انگشت نمایاں اور چیخ میں گویا کرنے والے شیطان کے اسی مہلک ہتھیار ہی کے 2 شکار ہیں، جو ان حضرات کا اچھا کھانا پینا اور اچھا پہننا تک دیکھ کر جل بن جاتے ہیں۔ اسی خطرناک ہتھیار سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ نے آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ نازل فرمائی تھی۔ دوسرا اس کا مہلک ہتھیار حرص ہے۔ اسی حرص سے آدمی حقوق اللہ و حقوق العباد تباہ کر بیٹھ جاتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ آج کل جو دنیا بھر میں رشوت، خیانت، گبن، سود وغیرہ جتنے جرائم ہیں سب اس حرص کی وجہ سے ہیں۔ لیکن یہ نقطہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح حرص اور طمع دونوں لفظ نقطوں سے خالی ہے، اسی طرح طامی و حریص بھی بالا آخر خالی کے خالی رہ جاتے ہیں۔